السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں تاریخی واقعات پر مبنی محمد بن قاسم کی داستان قسط نمبر 2۔ اس حقیقت سے تو مخالفین بھی انکار نہیں کرتے کہ دنیا کے پہلے جہاز راں عرب تھے۔ ان کے دخانی اور باربانی جہاز بحرین سے روانہ ہو کر مشرق کی طرف نکلتے اور برصغیر پاک و ہند کے ساحل مالابار، دیبل اور کارا منڈل ہوتے ہوئے لنکا، انڈیمان، برما، ملایا اور چین تک جاتے اور مشرقی ممالک کا مال عرب پہنچاتے، جسے خشکی کے راستے شام منتقل کیا جاتا اور شام سے عربوں کے نئے جہاز اسے مغربی ممالک میں پہنچا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ازمنہ قدیم سے عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات تھے، اور یہ تجارت جس کا اوپر ذکر ہوا ظہور اسلام کے سینکڑوں برس بیشتر جاری تھا۔ اس بات کے تاریخی ثبوت ملتے ہیں کہ ابرہہ کے جس لشکر نے ہاتھیوں کی مدد سے خانہ کعبہ کو اٹھانے کا ارادہ کیا تھا، اس میں ہاتھیوں کی خاصی بڑی کھیپ لنکا اور ہندوستان کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں لات، منات اور عزا نامی جو 3 بڑے بت تھے، ان میں سے منات کو ہندوستان منتقل کر دیا گیا تھا، جو ہندوستانی زبان میں یہاں کے آداب کے مطابق سومنات کہلایا۔ اس ضمن میں مورخ محمد قاسم فرشتہ کو غلط فہمی ہوئی اور اس نے جولائی طبع دکھاتے ہوئے تحریر کیا کہ سوم تمام ہے اور نات آقا کو کہتے ہیں۔ اس طرح سومنات کے معنی ہے آقا سوم۔ بعد میں آنے والے مورخین نے تحقیق کے بغیر فرشتہ کی تحریر پر بھروسہ کیا۔ ہندی زبان سے واقفیت ہوتی تو اتنی بڑی غلطی ہرگز نہ کرتے۔ آقا کو نات نہیں بلکہ نات کہتے ہیں، جبکہ سومنات نہیں، در حقیقت سومنات ہی ہے، اور ہندی میں سو کے معنی کم و بیش وہی ہیں جو انگلش میں لفظ دی کہ یا عربی میں لفظ ال کے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کفار مشرکین کا داخلہ بند ہو جانے کے باعث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات منقطع رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیاسی تعلقات کی ابتدا ہوئی اور مسلمانوں کی بحری فوج نے موجودہ بمبئی کے قریب تھانہ نامی ساحلی علاقے کے باشندوں کو اسلام پیش کیا اور ان کے انکار پر چڑھائی کر دی۔ تھانہ عربوں کے زیر تسلط آ گیا۔ مزید پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف پیش قدمی سے روک دیا بلکہ فاتحین کو بھی واپس بلا لیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتے کہ اس وقت تک ایران و مصر قبضے میں نہیں آئے تھے۔ خصوصاً ایران بہت بڑی طاقت تھی، اس طاقت کو توڑے بغیر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں قدم جمانا مشکل تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جبکہ ایران مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، حضرت حاکم بن جبالہ کو ہندوستان کے حالات دریافت کرنے بھیجا۔ وہ دیبل کی بندرگاہ سے سندھ میں داخل ہوئے اور کم و بیش 6 ماہ تک یہاں کا جائزہ لیا۔ پھر مدینہ منورہ جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریری طور پر مقفع اور مسجع عربی میں مطلع کیا۔ ساحلی علاقوں میں پانی بہت کم ہے، لمبے لمبے ریگزار ہیں اور نخلستان ایک بھی نہیں، پھل ترش اور کھٹے ہیں، ڈاکو اور لٹیرے بے شمار ہیں جنہیں حکمرانوں کا تحفظ حاصل ہے۔ تحفظ حاصل ہونے کے باعث ڈاکو انتہائی سخت گیر ہیں، عوام بھولے اور قناعت پسند ہیں۔ تھوڑی فوج بھیجی تو ضائع ہو جائے گی، بڑی فوج گئی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ اس اطلاع کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں اپنوں اور غیروں کی ریشہ دوانیوں نے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے زمام خلافت سنبھالی تو عبد الملک بن مروان کے عہد میں حجاج بن یوسف کو عراق کا عامل مقرر کیا گیا۔ انہی دنوں حجاز، مصر، خراسان، شام اور ایران کے اکثر و بیشتر علاقوں کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور بہت سے علاقے ان کے زیر قیادت آ گئے۔ بنو امیہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حجاج بن یوسف کی سربراہی میں ان کا لشکر جرار مقابلے کے لیے نکلا۔ زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری، شجاعت اور بے مثل اسلامی غیرت کا ثبوت دیا۔ شروع میں کامیابی نے قدم چومے، حجاج کو دور دھکیل دیا، لیکن حجاج بہت چالاک تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو دھیرے دھیرے توڑنا اور اپنے لشکر میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے گنے چنے ساتھی ہی رہ گئے اور مجبوراً انہیں بیت اللہ میں پناہ لینی پڑی۔ شہادت سے چند ساعتوں قبل اپنی بڑی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی وہی صاحبزادی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے والد بزرگوار کی ہجرت کے بعد اپنے نابینا دادا کی شکایت کر کے ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا، ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھر کر دکھا دیے تھے
کہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، اور اس طرح اپنے دادا جان کو مطمئن کر دیا۔ اور یہی وہ عظیم خاتون تھی جو دوران ہجرت پابندی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے والد کی خدمت میں غار کے اندر کھانا بھجواتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر والدہ معظمہ کی خدمت میں پہنچے۔ انتہائی بڑھاپے کے باعث ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ بیٹے نے سلام کیا تو پہچانا اور پوچھا کہ اس نازک گھڑی میں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حجاج جس انداز میں گولے برسا رہا ہے اس سے مکے کے در و دیوار لرز رہے ہیں۔ ہونہار بیٹے نے عرض کی، لوگوں نے مجھے رسوا کر دیا، کچھ حجاج کے ظلم سے ڈر کر اور کچھ حجاج کی امراض کے لالچ میں میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ بہت تھوڑے سے لوگ میرے ہمراہ ہیں۔ اس ابتلا و آزمائش کے وقت حجاج کے آدمی میرے پاس آئے ہیں اور پیشکش کی ہے کہ جتنا مال اور جتنی دولت لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ہتھیار پھینک دو اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ دنی حالات مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو اسلامی غیرت کا ثبوت دو اور جامع شہادت نوش کرو، ورنہ جو جی میں آئے کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، البتہ خوف اس بات پر آتا ہے کہ حجاج کے سپاہی میری لاش کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ قربان جائیے کیا ماں تھی۔ ارشاد ہوا، شہادت جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے کے بعد کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے گوشت کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں اور انہیں آگ پر بھونا جاتا ہے، مگر بکری کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم ماں کے حکم پر زیرہ اتاری، لمبا کرتا زیب تن کیا اور میدان کارزار میں کود پڑے اور داد شجاع دیتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حجاج کے حکم پر ان کی ناش کو ایک درخت سے لٹکا دیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 روز تک بیٹے کی ناش آنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی لکڑی کے سہارے چلتے ہوئے اس درخت تک گئی اور وہاں موجود سپاہیوں سے بیٹے کی ناش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا ابھی تک اس شاہسوار کا گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست دے کر حجاج بن یوسف جو پہلے ہی کڑوا کریلا تھا نیم چڑھا بن گیا، سینکڑوں کو قتل کروا دیا اور سینکڑوں ایسے قید خانوں میں بند کر دیا جن میں دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ایک کوٹری تک نہیں تھی۔ سینکڑوں تابعین اور تبا تابعین روپوش ہو گئے اور سینکڑوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطنی اختیار کر لی۔ حجاج بن یوسف کا نام ایک ایسے جلاد صفت انسان کی حیثیت سے اطراف و جوانب میں مشہور ہو گیا جس کے غصے کی آگ کو انسانی خونی سے بجھایا جا سکتا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو ہوا حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ آئیے اب چلتے ہیں راجہ داہر کی طرف۔ داہر نے اپنی منمانی کی اور اپنی سگی بہن کوشلیہ سے شادی کر کے ثابت کر دیا کہ دھرم اور شاستروں سے زیادہ وہ قانون فطرت پر جس پر سارے حیوان اور چرندے عمل پیرا تھے ایمان رکھتا ہے۔ لیکن بھائی بہن کی شادی کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی جب تک راجہ چندر پر لوک نہیں سدھار گیا۔ راجہ چندر فطری موت مرا، یا جس طرح اس نے باپ کو مارا تھا اسی طرح بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، تاہم 2 اور 2 4 کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ باپ کو مارنے یا مروانے میں داہر کا عمل دخل ضرور رہا ہوگا۔ وہ بہن کو بیوی بنانا چاہتا تھا مگر باپ کی زندگی میں اپنی آرزو پوری نہیں کر سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ باپ کچھ دن اور زندہ رہ گیا تو بہن کی کسی دوسری جگہ شادی کر دے گا۔ محبت کے نشے میں حکومت کا نشہ بھی شامل تھا اور اس طرح اسے 2 آتشاں بنا دیا تھا۔ باپ کی موت سے اسے حکومت اور بہن دونوں ہی حاصل ہوئی تھی۔ ہندو سماج میں عورت کو کبھی انسان نہیں سمجھا گیا، ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، مردوں نے ہمیشہ ایک کھلونا ہی سمجھا، جس طرح چاہا اس سے کھیلا اور جب جی بھر گیا اسے توڑ ڈالا یا نچوڑی ہوئی ہڈیوں کی طرح ایک طرف پھینک دیا۔ نام دیوی کا دیا اور سلوک جانوروں جیسا کیا۔ داہر کی بہن کوشلیہ اگرچہ راجکماری تھی اور اس حد تک دھرم تو وہ بھی جانتی تھی کہ بھائی بہن کا بیعہ دنیا کی مایوب ترین بات ہے، لیکن تھی تو عورت۔ دبی زبان سے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ تو مہا پاپ ہے، پر بھائی نے کہا بکواس مت کرو، تم مجھ سے زیادہ پاپ اور پن کو نہیں جانتی۔ کسی شاستر میں بھائی بہن کے بیعہ کو منع نہیں کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شاستروں نے وضاحت کے ساتھ بھائی بہن کے سمبند کو منقطع کیا تھا۔ کوشلیہ بھائی کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھی، سوچا کہ بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوگا۔ جس طرح سے شاستروں نے نہیں روکا، سنسار والوں نے اسے روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا۔ ہنسی خوشی بیاہ کے لیے تیار ہو گئی۔ پنڈتوں کو اپنے سر عزیز تھے، انہوں نے منہ بگاڑے بغیر دونوں کے پھیرے کرا دیے۔
بہن کو پتنی بنانے کی آرزو پوری کرنے کے بعد سندھ کے نئے راجا نے امور مملکت کی جانب توجہ مبذول کی تو پتہ چلا کہ باپ دادا تو محض نام کے راجا تھے، حکومت تو دراصل لٹیروں اور ڈاکوں کے تابع تھی، اور یہ بات بڑی تشویشناک تھی۔ راجاؤں کے بارے میں اس نے جو پڑھا اور جو سنا تھا، یہاں اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ ایسی خود مختاری کس کام کی جس پر غیر کا اختیار ہو؟ طاہر نے کم و بیش 14-15 سال تک گنگا ندی کا پانی پیا تھا۔ شاید اس پانی کا اثر تھا کہ اس نے خاموشی سے اپنی سینا کی تشکیل نو کی، خوب اچھی طرح اسے سامان حرب سے لیس کیا، اور یقین ہو گیا کہ بڑی سے بڑی فوج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو اپنی مملکت سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اول تو ڈاکو اس فہمی میں رہے کہ کسی سے ذاتی چپکلش ہو گئی ہے، راجہ طاہر اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، لیکن موت دروازے پر دستکیں دینے لگی تو خیال ہوا کہ راجہ طاہر کی فوج کشی کسی مخصوص فرد کے خلاف نہیں، بلکہ وہ تو سرزمین سندھ سے سارے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا صفایا کر دینا چاہتا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ ڈاکو لٹیرے بکھرے ہوئے تھے اور اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا راگ کے اصول پر عمل کر رہے تھے۔ صفائی شروع ہوئی تو جیسے تیسے مجتمع ہوئے اور راجہ طاہر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ راجہ طاہر اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں کو ختم کرنے میں وقت بھی ضائع ہو رہا تھا اور صحیح طور پر بھی صفائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تو دل سے چاہتا تھا کہ ایک بار سب سامنے آ جائیں تاکہ آر یا پار ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ لڑائی ہوئی، لیکن ایسی ہوئی کہ صبح کو آغاز ہوا اور دوپہر سے پہلے پہلے ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو لوگ مسافروں کو لوٹتے تھے اور سوتے ہوئے افراد پر ٹوٹ پڑتے تھے یا بے خبری میں اچانک پیچھے سے وار کرتے تھے، وہ راجہ طاہر کی تشکیل کردہ نئی سینا کا بھلا کس طرح مقابلہ کر سکتے تھے؟ سلو صفائی کی باتیں شروع ہو گئی۔ راجہ طاہر نے کہا، زندہ رہنا چاہتے تو سندھ سے نکل جاؤ، جہاں سینگ سمائے ادھر جاؤ۔ ڈاکو نے کہا، زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور سندھ سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے، ایسا کرو کہ خشکی پر تمہاری حکومت ہو اور پانی پر ہماری، ہمارے کسی معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ہم تمہارے معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ طاہر نے کہا، یہ ناممکن ہے، سندھو ندی پر تمہارا قبضہ ہوگا تو باپ دادا کی طرح ایک بار پھر ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، تمہیں سندھ اور سندھو ندی دونوں چھوڑنا ہوگا۔ 2 دن تک صلح صفائی کی گفتگو ہوتی رہی۔ راجہ طاہر لڑائی کے میدان میں ہار نہیں مانی تھی، بات چیت کے میدان میں کیوں کر ہار مان سکتا تھا؟ عاجز آ کر ڈاکو نے آخری پیشکش کی کہ زندہ رہنے کا تمہیں کو نہیں، ہمیں بھی حق ہے، کم از کم اتنا ترس تو کھاؤ کہ دریائے شور ہمارے حوالے کر دو۔ دریائے شور سے سمندر مراد تھا، اس سمندر پر راجہ طاہر کی حکومت نہیں تھی، گرا سے کچھ نہیں جاتا تھا، اس لیے راجہ طاہر نے ڈاکو کی آخری درخواست قبول کر لی اور ساتھ ہی شرط لگا دی کہ ڈاکو کو دریائے شور سے جو آمدنی ہوگی وہ اس کا 5واں حصہ ایمانداری سے راجہ کو پہنچایا کریں گے۔ اس طرح سندھ سے ڈاکو لٹیروں کا تقریباً کلا کما ہو گیا اور بحری قزاقوں کا ایک نیا گروہ وجود میں آ گیا۔ راجہ طاہر کی دولت میں بھی اضافہ ہوا اور اس حد تک اضافہ ہوا کہ خزانہ سونے چاندی سے لبلب بھر گیا۔ ایک پنتھ 2 کاج، ملک سے ڈاکو بھی ختم ہو گئے اور دولت کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4.5 سالہ دور خلافت میں کچھ مسلمانوں نے عرب میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو جانے کے باعث حضرت علی شیر خدا کی اجازت سے جلا وطنی اختیار کی۔ جلا وطنی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلواروں کے سائے میں پرورش پانے والے سب سے الگ تھلگ ہو کر امن و سکون کی زندگی گزارے۔ اس وقت ہر مسلمان مرد عورت کا ایک ہی جذبہ تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے ساری دنیا کو کلمہ توحید پڑھا کر عذاب نار سے بچا لیا جائے۔ اسی جذبے کو لیے ہوئے انہوں نے موجودہ بلوچستان کا رخ کیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ٹوٹے پھوٹے ساحل پر جسے عموماً بحری قزاق روپوشی کے لیے استعمال کرتے تھے، لنگر انداز ہوئے۔ مکران پر راجہ درگبال حکومت کرتا تھا، وہ بدھ مت کا ماننے والا تھا۔ مسلمانوں کی بہادری اور سرفروشی کی داستانیں ایک ربع صدی تک وہاں پہنچ چکی تھی۔ دھاک پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوارد مسلمان ساحل پر اتر کر صحیح طور پر خیمے بھی نصب نہیں کر پائے تھے کہ خبر وحشت پورے مکران میں پھیل گئی۔ مسلمان آ گئے۔ گنے چنے مٹھی بھر مسلمان تھے جو لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکران آئے تھے، لیکن درگبال یہ سمجھ کر کہ وہ مکران کو فتح کرنا چاہتے ہیں، اپنی ٹڈی دل فوج لے کر مکران پر چڑھ دوڑا۔ مسلمانوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ 3 دن میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ درگبال مارا گیا۔ اس کے 1500 سپاہیوں نے مسلمانوں کے سامنے، جن کی عورتوں اور شیرخوار بچوں کو ملا کر مجموعی تعداد 150 سے زیادہ نہیں تھی، ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو نبوت مل گئی تھی۔ عرب توحید کا سبق پڑھانے مکران پہنچے تو حق کے تعالیٰ نے پورا علاقہ ان کی تحویل میں دے دیا۔ کوئی دوسری قوم ہوتی تو بادشاہت کے مزے لوٹتی۔ مسلمانوں نے کبھی حکومت و بادشاہت کی تمنا نہیں کی،
طمع کرتے تو قافلے ہی کی کسی فرد کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے خلیفہ وقت کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا اور صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت طلب کی۔ دربار خلافت میں عبد الرحمن بن عبد السلام کو مکران کا عامل مقرر کر کے بھیج دیا گیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں مکران کے عامل کے فرائض کوفے کا حسن بن احمد انجام دے رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب راجہ داہر نیا نیا راج گدی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی سائی کم و بیش پورا مکران کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ مکران کے باشندوں نے اتنی تیزی سے اسلام قبول کیا تھا گویا قحط زدہ بھوکے لوگ تھے اور غذا کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مکرانیوں نے تیزی کے ساتھ اسلام کو اپنانا شروع کیا تو اسے دیکھ کر اس وقت کے عامل کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے خلیفہ وقت کو تحریر کیا کہ لوگ اس طرح جوک در جوک مسلمان ہوتے رہے تو جزیہ ملنا موقوف ہو جائے گا اور ہماری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ خلیفہ وقت نے کہا، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ کہہ کر عامل کو فوری طور پر معزول کر کے نیا عامل بھیج دیا۔ خلیفہ عبد الملک اور راجہ داہر کے دور میں کچھ لوگوں نے مکران کے مسلمان عامل کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکران کے عامل کو قتل کرانے میں راجہ داہر کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ مسلمان سندھ پر نہ چڑھ دوڑے۔ مکران کی ابتری در حقیقت سندھ کے تحفظ کی ضمانت تھی۔ مکران کے عامل کو قتل کرنے والے بھاگ کر راجہ داہر کی پناہ میں سندھ آ گئے۔ حجاج بن یوسف نے، جو عراق و عرب کا عامل ہی نہیں خلیفہ وقت کا دست راست بھی تھا، راجہ داہر سے کہلوایا کہ عامل مکران کے قاتلوں کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ راجہ داہر نے جواب دیا، سنا ہم نے بھی یہی ہے کہ قاتل سندھ کے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جنگل اتنے گھنے اور اتنے خطرناک ہیں کہ ہمارے سپاہی ان میں جانے سے قاصر ہیں۔ زبردستی بھیجا گیا تو بے موت مارے جائیں گے یا قاتلوں سے مل جائیں گے۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن حجاج دانت پیس کر رہ گیا۔ جس راجہ نے جنگلوں کو آباد کرنے والے قاتلوں اور لٹیروں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، اسے سندھ پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انہی دنوں یک کے بعد دیگرے بدھوں کے 3 وفود حجاج کے پاس گئے اور انہیں ان مظالم کی بارے میں بتایا جو راجہ داہر بدھوں پر ڈھا رہا تھا۔ بدھوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ عیاش طبع ہندو ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے اور بدھ کے ساتھ شودروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان بیچاروں سے زندہ رہنے کے سارے حقوق چھین لیے گئے تھے۔ وفود کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے درخواست کی کہ وہ خدا کی مخلوق کو ظالم و بے رحم داہر کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ پورے ایشیا میں اس وقت مسلمان ایک ایسی قوت تھی جس سے مدد کی درخواست کی جا سکتی تھی۔ باقی ایشیا میں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹا ہوا تھا۔ چین اور جاپان کی بات چھوڑو، سندھ کا قریب ترین پڑوسی پنجاب تک کئی راجوں کے زیر تسلط تھا، اور سارے کے سارے راجہ داہر سے خائف تھے۔ وہ کسی کی مدد کیا کرتے، خود انہیں تحفظ کی فکر دامنگیر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بدھوں کے وفود کسی کمزور حکمران کے پاس جانے کے بجائے مدد کی درخواست کرنے حجاج بن یوسف کے پاس گئے۔ حجاج بن یوسف نے تسلی دلاسا دیا اور تحریر طور پر راجہ داہر کو انتباہ کیا کہ حکمران رایا کا مخدوم نہیں خادم ہوتا ہے، ابھی وقت ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑے گا اور آسمان کے نیچے تمہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ راجہ داہر نے مکتوب پڑھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ حجاج کو گالیاں دی کہ ہمارے داخلی امور میں مداخلت کرتا ہے۔ مکتوب کے کئی ٹکڑے کر دے اور قاصدوں کو دھکے دے کر اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ کہاں عراق اور کہاں سندھ، گمان تھا کہ مسلمان سمندر عبور کر کے سندھ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اور اگر حملہ کر بھی بیٹھے تو طویل ترین جان لیوا بحری سفر کے باعث ان کی سپاہیوں پر اتنی تکان طاری ہو جائے گی کہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اول ہی دہلے میں مارے جائیں گے۔ حجاج بن یوسف اگر اندرونی خلفشار کو کچلنے میں مصروف نہ ہوتا تو راجہ داہر کی حرکت پر فوری چڑھائی کا حکم صادر کر دیتا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، دل میں فیصلہ کر لیا کہ عرب اور عراق میں امن و امان بحال ہوتے ہی راجہ داہر کو اس کے غرور و تکبر کا مزہ ضرور چکھائے گا۔ معزز سامعین کرام، تاریخی واقعات پر مبنی محمد بن قاسم کی یہ داستان جاری ہے۔